أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شفاء العی السؤال. اسلامی بھائی عزیز اور دوستو، اگر ہم دینی کسی مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور پوچھ لینا چاہیے. ہمارے لیے دینی سوال کرنا دنیاوی سوالات کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیاوی معلومات نہیں ہوتی، اگر ہم انجینئر ہیں اور ہمیں اپنی فیلڈ کی کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے تو ہم اپنے بڑے سے پوچھتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہر فیلڈ کا یہی حال ہے، چاہے ڈاکٹری ہو، وکالت ہو، یا اسی طرح سے دنیا کے دوسرے علوم ہوں. ان میں ہم تو جلد از جلد پوچھ کر کے، سیکھ کر کے، جان کر کے بڑی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پروموشن ہو جائے. لیکن دینی سوالات کے بارے میں ہم بہت پیچھے ہیں. کبھی پوچھتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے، ویسے ہی عمل کر ڈالتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مختلف سوالات کا ذکر کیا ہے، غیروں کے سوالات کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک ماذا احل لهم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے. یسألونک ویسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنوں اور غیروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مسائل پوچھا کرتے تھے. اور کبھی اگر کسی نے نہیں پوچھا اور انجانے میں کوئی ایسا فتویٰ دے دیا جس سے نقصان ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ ایک سریے میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، ان کے سر پر بہت زیادہ زخم لگ گیا اور اتفاق سے ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی. غسل واجب ان کے اوپر ہو گیا. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے نہ نہانے کی کوئی گنجائش ہے کہ میں نہ نہاؤں، اور اگر پانی پڑے گا زخم پر تو زخم گہرا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیا. اور ایسا ہوا کہ انہوں نے نہایا، اس نہانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا گیا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ،
ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ ان کو غارت کرے، بد دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر فرمایا کہ ان شفاء العی السؤال، نہ جاننے کا علاج سوال ہے۔ تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، ہمارے پاس بہت سارے ساتھیوں کے سوالات آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں سب لوگوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے جا سکتے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے اہم سوالات شیخ محترم کے حوالے کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ محترم ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس اجلاس عام کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ و تولا کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور سامعین کے سوالوں کا جواب مرحمت فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سوالوں پر عمل کرنے کی یا ان جوابوں کو اچھی طرح سے محفوظ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ سوالوں کے جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے بزرگ محترم کو دوست دیتا ہوں جہانگیر صاحب، عبداللہ جہانگیر صاحب ہیں، کہ وہ آئے اور چند اشعار آپ لوگوں کے گوشے گزار کریں۔ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر بڑا مختصر سا وقت ملا ہے مجھے، چند اشعار سماعت فرمائیں۔ عقیدہ زین اول ہے کر درستی سے، عقیدہ زین اول ہے کر درستی سے، عمل کا رشتہ عقیدے سے ہے بہت گہرا۔ عقیدہ خام ہے کہ تیرا روز محشر میں ناکام آئیں گے اعمال نیک اور شجرا۔ دوسرا کتاب فرمائے، کوئی دولت نہ ساتھ جائے گی، کوئی دولت نہ ساتھ جائے گی، سب زمین پہ ہی چھوڑ جانی ہے تیرے بس اعمال پائندہ، باقی ہر چیز چھوڑ جانی ہے۔ ایک اور ارشاد ہے تناظر میں حالات جو ہمارے ساتھ ہیں کہ ظلم کی ہے انتہا مظلوم کی بیداریاں، ظلم کی ہے انتہا مظلوم کی بیداریاں، زندگی کے واسطے کر موت کی تیاریاں، سرفروشی کی تمنا آ گئی سر میں سمجھ، خاتمہ ہے ظلم کا مٹنے کو ہے دشواریاں۔ ایک قطعہ اور سماعت پڑھ لیں۔ دنیا کی سازشیں تمہیں برباد کر گئیں، دنیا کی سازشیں تمہیں برباد کر گئیں، آپس میں آج دست و گریبان ہو گئے، بس اتحاد چھوڑ کے ہر صنف دیکھ لے، بدحال کتنے آج مسلمان ہو گئے۔ بس چلا شیخ، السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت رزق حلال مہیا کر دے۔ آپ نے ابھی پہلے ایک درس سنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ رزق حلال کس طرح آئے گا اور جو معاشی پریشانیاں ہیں ان کو ہم کس طرح خود جنم دیتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا ہے۔ حلال رزق اگر نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا
ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی مشہور ہے کہ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارا حال معلوم ہے، جو دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت، سود اور دغا بازیاں روزی کمانے کے یہ ذریعے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں گر کر چکے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سود کھا رہے ہیں اور سود کھانے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے ایسے میں نے بڑے بڑے پیپر دیکھے، میں نے کہا یہ بڑے بڑے پیپر میں دیکھوں کہ ان میں کیا سوالات ہیں، تو ان سب میں سود کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بینک سے حاصل کیا ہوا سود اور اس کے پیسے، ان کا مصرف کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں تو سارے پیسے رکھے نہیں جا سکتے۔ جن کے پاس اللہ رب العزت نے وافر دولت دے رکھی ہے وہ یقیناً بینک میں رکھتے ہیں۔ بینک والے اسلامک بینک جو ہیں ان کے علاوہ باقی سارے اس میں سود کی رقم جمع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، لگے ہاتھ تو ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس بینک کے سود کو کسی ٹیکس میں دے کے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اب اندازہ کریں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے عائد شدہ کوئی ٹیکس اس سود کے پیسے سے ادا کر دیا تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ حلال پیسے جیب میں بچ گئے یا نہیں؟ سود کے پیسے سے ٹیکس ادا کیا، گویا کہ آپ نے اپنے پیسے بچا لیے اور وہ جو بچائے ہیں وہ سود ہی شمار ہوگا۔ لہذا سود کا مصرف کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اہل علم نے سود کے مصارف بتائے ہیں۔ پہلا مصرف یہ ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح سے مجبوری کے عالم میں لا علمی میں قرضہ لے لیا، اب اس پہ سود چڑھا ہوا ہے، اپنے سود کے پیسے سے اس کا سود اتار دیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ سود کا جمع ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کسی بھائی کے پاس اسی طرح کا اس پر سود چڑھا ہوا ہے، وہ 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں داخل کروا کے اس کی جان چھڑائیں۔ حرام کا پیسہ تھا، حرام سے آیا، حرام میں گیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اور دوسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لے ہی لیتے ہیں، علماء کرام میں سے ایک اہل تقوی علماء کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لیں نہیں، آپ کے ہیں نہیں، لے ہی نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، یعنی وہی پیسہ بینک سے جو سود ہے مسلمانوں کا اکٹھا کر کے اس کا اسلحہ خریدیں گے، مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کر لیں گے۔ اس سے پھر بہتر یہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے سود کا پیسہ نکال لیں لیکن اسے حرام سمجھیں، اپنے پرسنل استعمال میں نہ لائیں، بلکہ گلی محلے میں اگر نالیاں بننے والی ہیں وہ بنا دیں، کہیں پبلک لیٹرین کی جگہ ہے وہ بنا دیں، تاکہ جس طرح کا پیسہ ہے اسی طرح کا کام ہو جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس طریقے سے سود کے پیسے کو خرچ کریں اور وہ نہ کریں جو ہمارے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی سننے میں آتا ہے، اور میں بھی کہیں نہ کہیں کہتا رہتا ہوں، کہتے ہیں ہم سود کا پیسہ کھاتے نہیں۔ ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا مصرف نکالا ہے ہمارے لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پٹرول ڈال کر جو آج کل ٹینکی 50 اور 90 کی اور 125 کی بھری جا رہی ہے کل پرسوں سے، آپ نے وہ سود کے پیسے سے 100 ریال کی ٹینکی بھر لی، اصل 100 ریال آپ نے بچا لیا، یہ سود ہی ہے۔ آپ اس کو ذاتی استعمال میں لائیں گے تو وہ حرام ہوگا۔ یہ 2-3 جگہ ہیں سود کے پیسے کو۔ اگر کوئی سمجھے کہ ہمارے کچھ غریب رشتہ دار ہیں، کیا ہم ان کو دے دیں؟ ایک دن ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی گفٹ وغیرہ لے کر اپنے کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ غریب رشتہ داروں کو لتاڑنے کے ذریعے بناتے ہیں ہم، کہ کل کو پھر دھونس جمائیں گے کہ ہم نے تمہیں فریج لے کے دی تھی، ہم نے تمہیں یہ کر کے دیا تھا۔ حرام کا پیسہ ہے، اسے حرام طریقوں سے جو
علماء نے طے کیا ہے انہی طریقوں سے خرچ کریں۔ اگر غریب آدمی، آپ پر جو چیز حرام ہے وہ غریب پر بھی حرام ہے، الا یہ کہ اگر کوئی مرنے والا ہے، بھوکوں مر رہا ہے، اس کو آپ سود کا پیسہ دیں، یا وہ کہیں سے بھی کچھ کر کے کھا لے، اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی اس طرح مجبوری کے، لاچاری کے عالم میں کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال تو نہیں ہو گیا وہ، لیکن اسے گناہ نہیں ہوگا۔ سود کے مصارف کون سے ہیں؟ سود کی جگہ کسی کا سود اتروا دیں، گلی محلے میں گلی میں جو نالیاں ہیں، گلیاں ہیں، وہ صحیح کروا دیں، پبلک لیٹرین وغیرہ بنوا دیں، یا کسی بھوکے مرتے انسان کو دے کے اس کی جان بچا لیں۔ ان مصارف کے علاوہ جو سود کے ہم نے مصرف بنائے ہیں، پیٹرول میں جلا دینا، ٹیکس ادا کرنا، یہ اپنے پیسے بچانے والی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال تھوڑا پچھلے دنوں سے تعلق رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی عید میلاد النبی مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور ایک سوال اس سے ملتا جلتا دوسرا بھی تھا کہ وہ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، مزاروں پر بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سرکاروں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر تو معاملہ رہے صرف بدعت کا، صرف بدعت کا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ، وہ جانے بدعت، اس کا کام جانے۔ لیکن اگر وہ مزاروں درباروں پر بھی جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ صرف بدعت ہی نہیں بلکہ کون ہے؟ وہ مشرک بھی ہے۔ مشرک کی اپنی کوئی عبادت قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑی ہوئی آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ مزاروں پہ، درباروں پہ جانے والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر اپنی انگلیوں کو چومنا کیسا ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے بارے میں بعض ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں ذکر کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ انجیل میں کہیں عیسائیوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ نام آئے تو انگوٹھا چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگائیں، ورنہ مسلمانوں میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، قرآن کریم سے نہیں ملے گا، حدیث شریف سے نہیں ملے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے تھے؟ جان و دل فرش راہ رکھنے والے صحابہ، ان سے قطعاً یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے اور اپنے آنکھوں پہ لگایا کرتے ہوں۔ یہ بھی بدعتی کے پیچھے نماز کے بارے میں ہی ہے۔ اور یہ سوال ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ذرائع ابلاغ کا وہ کون سا مستند ذریعہ ہے جس پر مکمل طور پر اعتماد کیا جا سکے؟ اب یہ مستند ذریعہ مکمل طور پر اعتماد، اب کسی ٹیلی ویژن کا نام لیں، کسی ویب سائٹ کا نام لیں، یقینی بات ہے کہ بعض ٹیلی ویژن مستند ہیں جن میں سوائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے کچھ نشر نہیں ہوتا۔ ان میں سے خاص طور پر پاکستان سے ایک پیغام ٹی وی کے نام سے ایک سیٹلائٹ چینل ہے، اور ویب سائٹس بھی کافی ساری ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر ہمارے اہل حدیث علماء کی اور اہل حدیث جماعتوں کی، ایک دو نہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ان کے ایڈریس وغیرہ آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح اور معتمد ذرائع ہیں۔ اب ایسے ہی کہیں کہ کوئی اسلامک ویب سائٹ کھول لو، اسلامک ویب سائٹ خوبصورت نام اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزائیوں کی ہے، قادیانیوں کی، خوبصورت نام ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعوں کی ہے۔ لہٰذا اس اتنے بڑے ذرائع ابلاغ میں سے ناموں کو چننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جب بھی کبھی اس سلسلہ میں کوئی رابطہ کرنا چاہیں کسی ویب سائٹ سے یا کسی ذریعے سے، تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے قریب کے کسی صحیح العقیدہ عالم سے یہ مشورہ کر لیں کہ کون سے ویب سائٹ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک گاڑی ہے 10,000 ریال کی اور ایک بندہ اسے 12,000 ریال میں لیتا ہے قسطوں پر، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے پاک و ہند میں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ سود ہے،
لیکن سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سود نہیں ہے. کیش دے کر 10,000 آپ 12,000 واپس لیں تو یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے. کل قرض جر منفعہ فہو ربا. قرض دیں اور وہ اپنے ساتھ کچھ فائدہ لے کے آئے تو وہ سود ہے. اب گاڑی تو قرض نہیں ہے نا، گاڑی ایک چیز ہے، وہ چیز آپ کو دی گئی، آپ نے کہا کہ اس وقت میری جیب میں 10,000 نہیں ہے، گاڑی والے نے آپ کو مہلت دے دی، کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ 1,000 ریال مہینے کا مجھے دے دیا کریں. انہوں نے آپ کو تقریباً سال کی مدت دے دی. 1 سال میں یہ 10,000 جمع کرا دیں تو اس سال کی کوئی قیمت وہ لے سکتا ہے، معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو 2,000 ریال تم سے اوپر لیا گیا ہے، یہ 1 سال جو اس نے آپ کے پیسے کا انتظار کرنا ہے، یہ صرف اس کا ہے. ورنہ اس کی گاڑی جو ہے وہ فوری طور پر خریدتے، 10,000 دیتے، وہ دے رہا تھا. لہٰذا اگر کوئی انسٹالمنٹ پہ چیز لیتا ہے تو ایک چیزیں یا شرطیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ کوئی بینک اس میں سودی بینک انوالو نہ ہو. مثلا آپ کہیں کہ سامبا اور صاحب اور یہ اور وہ برطانوی ہولنڈی بینک سے قسطیں لیتے رہیں دیتے رہیں. اگر کسی ایسے سودی بینک سے قسطوں کا لینا دینا ہو گیا تو وہ سود شامل ہو جائے گا. اگر اسلامک بینک ہے، بینک راجحی، بینک الانما، بینک البلاد، البینک الاسلامی، 4 بینکوں کے نام مجھے معلوم ہیں، اور بھی شاید ہوں گے، لیکن عموماً بینکوں والے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسلامی کاؤنٹر بھی ہے. سارا بینک سودی کاروبار کر رہا ہے اور ایک کچھ بھولے بالے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارا اسلامی کاؤنٹر ہے، اور وہاں سے پیسے پیسے جب جاتے ہیں تو وہ سارا اسلامی اور غیر اسلامی ایک ہی ہو جاتا ہے. اس طرح کے نہیں. یہ 4 نام معروف ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے ہوں گے. ایک اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، شرکت الاستثمار الاسلامی، جس کی برانچ خبر میں بھی ہے، کہیں کہیں ہے، خبر میں بھی ہے. ان کے ساتھ اگر انسٹالمنٹ ہوتی ہے، ان کے ذریعے ہوتی ہے، کر لیں. عام سودی بینکوں کے ساتھ ہو کر جائز نہیں ہے. قسطوں کی تعداد طے ہو جائے، قسطوں کی قیمت طے ہو جائے، اور اگر کوئی قسط لیٹ ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انہوں نے باقاعدہ شک رکھی ہوتی ہے کہ اگر ایک قسط لیٹ ہوئی تو وہ 1,000 کی بجائے اگلے مہینے میں 1,100 دے گا. یہ پھر سود شروع ہو گیا. اگر قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی، کوئی غرامہ، کوئی جرمانہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام انسٹالمنٹ پر یہ چیز لے سکتے ہیں. لیکن یہ شرطیں ذہن میں رکھیں، سودی بینک انوالو نہ ہو، قسطوں کی قیمت طے ہو، قسطوں کی تعداد طے ہو، اور قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی یا جرمانہ نہ ہو. اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں. اور یہ جو کمی بیشی ہے 10,000 اور 12,000 والی، اسے علماء کرام نے کہا کہ یہ معاوضہ ہے اس وقت کا جو آپ کو دیا گیا، 1 سال یا کم و بیش. سلسل بول کا مریض ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے، یا وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا عمرہ یا حج پر جا کر یا عام نماز کے لیے اذان سے 15-20 منٹ پہلے وضو کر سکتا ہے، اس نماز کی تیاری کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے. اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو استحاضہ ہو. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سلسل بول والا ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. سلسل بول کا ذہن میں رکھیں کہ جس کو پیشاب کا قطرہ چلتا رہتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پیشاب کو روک سکے، تھوڑا تھوڑا قطرہ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسا پیمپر یا کچھ بھی استعمال کرے کہ جس سے اس کا باہر کا کپڑا جو ہے اس تک پیشاب نہ پہنچنے پائے. یعنی اگر انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، اس کے اندر ٹیشو رکھ لیے ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ اس کا باہر کا کپڑا جو ہے وہ پلید نہ ہو. اب اس ٹیشو میں یا کوئی رومال ہے یا جو بھی رکھا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی قطرے جا رہے ہیں وہ معاف ہیں. 1 نماز کے لیے 1 وضو. اگر وہ کہے کہ میں نے ابھی مغرب کے وقت وضو کیا ہے، اب عشاء بھی ہو گئی ہے تو میں پڑھ لوں، اس کی وہ عشاء کی نماز اس وضو سے نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے. لیکن نماز کی تیاری کے لیے مثلا جیسے لکھا 10-15 منٹ پہلے وہ وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہوں،
آ کے 2-4 منٹ سنتے پڑھتا ہوں، یا اذان ہوئی ہے جماعت میں 15 منٹ ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے لیے وضو شمار ہوگا۔ اسی دوران اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگی اور صحیح ہوگی اور اس کی باوضو شمار کی جائے گی۔ زخم ہلکا ہو یا زیادہ، اس پر پٹی باندھ کر پھر وضو کر کے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ اگر آپ نے کسی زخم پر پٹی لگائی ہوئی ہے، ڈامر ہے یا کوئی بھی اوپر لگا ہوا ہے، پلاسٹر لگا ہوا ہے، اور اس کے جب وضو کرنا چاہیں تو اس کے اوپر سے آپ نے مسح کر دیا، یا مثال کے طور پر یہاں پٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مضبوط ہے، ایسی ہے کہ آپ کھول بھی نہیں سکتے، اس کو کھولیں گے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ ہاتھ دھوئیں اور اس کے اوپر سے جو پانی گزر رہا ہے کافی ہے۔ پٹی نکال کر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی جیسے شیخ تمیم صاحب نے شروع میں کہا ہے کہ صحابہ نے، ایک صحابی جس کا سر زخمی تھا، کہا کہ ہم تو تمہارے لیے غسل کی رخصت نہیں پاتے، مسئلہ آپ نے سن لیا ہے۔ صحابی فوت ہو گیا، لیکن صحابہ نے لا علمی میں آ کر اسے کہا کہ نہیں، ہم رخصت نہیں پاتے، لازمی تم غسل کرو۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر پٹی لگی ہوئی ہے، ڈامر ہے، بعض لوگوں کا یہاں تک وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر مسح کرنا کافی ہے، اس کا انشاءاللہ وضو ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور بڑا اس کا بھی بار بار اس کا مطالبہ ہوتا ہے، اور وہ ہے بٹ کوائن۔ یہ آج کل ایک نیا بزنس نکلا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہودی اپنی چالیں بدل بدل کر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حرام کھلانا یا ناجائز کھلانا، یہ اس کا مشغلہ ہے، چالیں بدلے گا۔ کھانے پینے میں سنت رسول چھڑانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ، دائیں سے پیو۔ یہودی چونکہ مسلمانوں سے سنت چھڑانا چاہتے ہیں، یہودی ہوں یا کوئی بھی دوسرے غیر مسلم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ آج کل جو سلسلہ بنا ہوا ہے، چلے میں ہاتھ میں پکڑ لیتا، آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چھری اور کانٹے کا۔ تو آپ کو معلوم ہے چھری عموماً دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور کانٹا ایسے چبو کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کس ہاتھ سے کھایا؟ کس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ اب انہوں نے چھری کانٹے کو ایک ماڈرن ڈیزائن دے کے مسلمانوں کو بائیں ہاتھ سے کھلایا، اور پینے والوں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر دائیں ہاتھ میں کبھی سینڈوچ پکڑا ہوا ہو تو بائیں ہاتھ میں پیپسی ہوتی ہے۔ چائے آ کے آ گئی تھی، چائے کہ مسلمان پیالے سے پیتے، کہا نہیں، کپ اور ساسر چاہیے۔ کپ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، ساسر بائیں میں ہوتی ہے، اور ڈیلتے ہیں ساسر میں، پرچ میں، اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی تجارت کے سلسلے ہیں ان میں سے یہودیوں کی سازشوں کے نتیجہ میں کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سکیم، کوئی سسٹم ایسا ڈالیں کہ مسلمانوں کو یہ جو لگا ہوا ہے یا لگائیں، اس کو بڑھائیں، آگے بڑھائیں، یہ پیچھے نہ جائیں، حلال کھانے سے ان کو روکیں۔ ان کی بہت ساری قسموں میں سے سود کو نئے نئے نام دیے گئے، کہا گیا یہ منافع ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ وہ سود ہی ہے، چاہے وہ کتنے بھی نام دیں گے۔ اسی طرح کبھی کوئی سکیم آ جاتی ہے، شیک ہینڈ سکیم، کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ سننے میں آئی تھی کہ شیک ہینڈ سکیم چل رہی ہے، گولڈن چانس سکیم، خوبصورت قسم کے نام دیں گے، ہوگا وہ سارے کا سارا جوا، کسی نہ کسی طرف سے سود اور جوا، گیمبلنگ۔ ابھی آج کل یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بٹ کوائن کا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کیا آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو سسٹم چل رہا تھا نا شیئرز کا، ہوا میں شیئر ہیں، کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کمپنی نہیں، فیکٹری نہیں، مل نہیں، ایسے نام دیا اور شور کر دیے، شیئر لوگ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، منافع مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسی سے ملتا جلتا یہ آج کل نیا نام ایک آ گیا ہے بٹ کوائنز۔ لوگ راتوں رات کروڑ پتی اور لاکھ پتی ہو رہے ہیں، راتوں رات غریب ہو رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں کوئی آدمی راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے۔ اسلام میں بڑے واضح
صاف ستھرے اور آسان طریقے سے بزنس ہیں۔ یہ کبھی لاٹری آ جاتی ہے، یہ کوریا کی لاٹری ہے، یہ تھائی لینڈ کی لاٹری ہے۔ بھئی کہاں سے لاؤ گے حلال لاٹری تم؟ چاہے کوریا سے آئے وہ بھی غیر مسلم، تھائی لینڈ سے آئے تو وہ بھی غیر مسلم۔ ان لاٹریوں میں لوگ اپنی تباہیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ کو آ جاتا ہے تو مزے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانے کے لیے آپ کو آج کے دور میں، جیسے پہلے کسی نے سوال کے شروع میں لکھا تھا کہ آج کے پرفتن دور میں حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ حلال کے ذرائع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی داخل کی جا رہی ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے پزل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ کوئی بھی ذریعہ جس ذریعے سے کوئی آدمی سمجھے کہ میں راتوں رات آسمان پر چڑھ جاؤں گا، یہ ذریعہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تجارت کے اصول طے ہیں، اور ان تجارت کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی قیمت لگائیں، اس کو اٹھا کے اپنے گودام میں لے جائیں، پھر اس کو بیچیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری مارکیٹ میں ایسا کاروبار بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، ملک سے ملک بدلی جا رہی ہیں، کوئی کہیں ہینڈ اوور کرنے کا کھاتا ہی نہیں رہا۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ جب تک آپ اپنی ملکیت میں کسی چیز کو نہیں لے لیتے تب تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے جو نئے قائم جب شروع کیے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ انڈیا میں ایک ہیرا گروپ کے نام سے بزنس شروع ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے ہیرا گروپ کے بزنس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیلز نہیں پڑھی۔ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علماء بھی اس میں شامل ہیں، اور ان علماء میں سے اہل حدیث علماء کو بطور خاص، جن میں سے بعض کو میں جانتا بھی ہوں، وہ بھی اس ہیرا گروپ میں شامل ہیں، یعنی بزنس میں ان کے شیئرز بھی ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ علماء بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ تو ایسے شامل نہیں ہو جائیں گے کہ کاروبار سودی ہو رہا ہو اور وہ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس ہیرا گروپ کے بزنس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ معلوم نہیں ہیں، لہذا زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ معاملہ کسی قریبی جاننے والے سے پوچھا جائے۔ کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے اور نسوار رکھنے سے کیوں کہتے ہیں؟ نسوار کھانے سے کہیں نا، رکھنے سے ایسے جیسے کہیں مسجد کے کنارے میں رکھ کے آ گیا ہے۔ نسوار کھائی جاتی ہے، سگریٹ پیا جاتا ہے، اور تمباکو نوشی کو علماء کرام کی، سعودی عرب کے تمام علماء کرام نے اور پاک و ہند کے علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سگریٹ نوشی اور نسوار، اس سے مسئلہ آ گیا کہ کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لہسن پیاز وغیرہ کھائے، مولی گندنا کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ سگریٹ پینے والے کی بدبو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ کہ سگریٹ کو حرام قرار دیا گیا، مان لیتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے حرام پر، لیکن کبھی کسی نے اس کو حلال بھی نہیں کہا، یا کہیں گے مکروہ، کم سے کم درجہ ہے مکروہ کا۔ مکروہ کا معنی بھی ناپسندیدہ، جو کام دین میں ناپسندیدہ ہو، مکروہ ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور مولی، پیاز، لہسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کو بھی، اگر کوئی کچی حالت میں کھا کے آتا ہے اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور سگریٹ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ پی کے آپ مسجد میں آ جائیں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سگریٹ پینے کے بعد اپنے منہ کو اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہوں کہ بدبو نہیں آتی، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوگا، لیکن سگریٹ پینے والا ایسا کب کر پائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
کوئی سپرے ایسا نکلا ہے کہ منہ میں ماریں تو یہ بدبو ختم ہو جائے گی؟ یہ بدبو تو پورے جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے، معدے سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کہاں تک مسواک پہنچائیں گے؟ برش لگانے سے یا مسواک کرنے سے یہ بدبو ختم نہیں ہوتی، لہٰذا اس عادت کو ختم کریں اور اس کے بارے میں فتوے میں نرمی آ جائے، کہیں سے کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے، اس چکر میں نہ رہا کریں، اس کو چھوڑیں۔ صحت کا نقصان، پیسے کا نقصان، دینی نقصان، دنیاوی نقصان، ہر اعتبار سے یہ نقصان ہی نقصان ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس سے آپ نکل جائیں۔ کیا شریعت میں پیری مریدی کی کوئی سند ہے؟ پیری مریدی کی، بلکہ پھر یوں کہہ لیں کہ کیا شریعت میں قبر پرستی کی کوئی سند ہے؟ کوئی پیر ایسا ہے جس کے پاس کوئی مزار نہ ہوگا؟ پیر ہے تو مزار ہے، مزار ہے تو قبر پرستی ہے، یہ پورے کا پورا قبوری نظام شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ سارے کا سارا تصوف جسے ہمارے بعض لوگ بڑے پیار سے پکارتے بھی ہیں اور اپنے لیے پسند بھی کرتے ہیں اور کسی کو صوفی کہنے پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، یہ تصوف کی کارستانیاں ہیں، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ پیر اور مرید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے پیروں کے پیر ہیں، وہاں تک نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے پاک و ہند میں ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں کہ اگر انہیں صاف لفظوں میں کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یقین مانے کہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم حدیث پڑھیں گے، اب یہ حدیث پہ عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیروں کے پیر ہیں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور یہ گلی گلی میں پیر، شہر شہر میں پیر، محلے محلے میں پیر ان کی باتوں پہ اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یا ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام میں کہیں ایسا تھا کہ مکے میں الگ پیر تھا، مدینے میں الگ پیر تھا، جدہ میں الگ پیر تھا، رابغ میں، کہیں کچھ ایسا نہیں تھا۔ نہ مزار تھے، نہ دربار تھے، نہ سرکار تھے، اور نہ یہ پیر تھے، بلکہ ایک جو امیر المومنین ہوتا تھا سارے لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے گلی گلی بیعت لی جا رہی ہے۔ بیعت لینا کس کا حق ہے؟ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نافذ کر سکے۔ اگر کسی ملک کا حاکم ہے، مسلمان ہے، وہ بیعت لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیعت لی جاتی ہے نا، میرا خیال آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا، یہاں جب بھی حاکم بدلتا ہے باقاعدہ سارے قبائل، سارے وزیر، سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے آدمی کی بیعت کرنے کی تو ایک حیثیت ہے، ایک حقیقت ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ایک محلے میں 2-3 پیر اور دونوں تینوں پیروں کی الگ الگ بیعت لی جا رہی ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے تو ایک شاعر نے پنجابی میں کہا ہے، اتھے بندے تے ٹامے ٹامے نے، اتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے، یعنی گلی گلی، بازار بازار، محلے محلے، یہ فلاں سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے۔ کہتا ہے کہ بندے تو اب تھوڑے رہ گئے ہیں، ساری سرکاریں ہی بن گئی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے باقاعدہ جہاد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ مختصر سی بات صحیح ہے یا نہیں؟ سعودی حکومت اگر آپ کے لیے اعلان کرتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے یمن میں، ہمیں ضرورت ہے شام میں، ہمیں ضرورت ہے فلسطین میں، یہاں سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آؤ، یہ ہوگا اعلان عام، اور آپ جہاد کے لیے شروع ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اور اگر حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، جسے آپ یوں کہہ لیں کہ امیر المومنین یا امام المسلمین یا حاکم وقت نے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے جہاد کو اس رنگ میں، آپ اپنے کسی ملک میں ہیں وہاں جہاد کی ضرورت ہے، وہاں جہاد کریں۔ یہاں سعودی عرب میں ابھی جہاد کا اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اس لیے جہاد نہیں کیا جاتا۔ لیکن جہاں جہاد کی ضرورت ہے اور حکومتوں نے باقاعدہ وہاں اعلان کر رکھا ہے، وہاں جہاد ہو رہا ہے اور لوگ جہاد کر رہے ہیں۔
لہذا یہ بھی نہ ہو کہ ہم جہاد کرتے ہی نہیں. مسلمان مجاہد قوم ہے، اس کو دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی یہ فوراً اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام ہو، نظم قائم ہو اور اس کے تحت اعلان کیا جائے تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں بہت برے برے خیالات آتے ہیں جنہیں میں زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا، تو میں صرف اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہوں. پھر ایسا خیال کیوں آتا ہے؟ لہذا آپ کوئی ایسی دعا بتائیں جسے پڑھنے کے بعد یہ خیالات نہ آیا کریں. آپ ایسا کریں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین، آخری جو 2 کل شریف ہیں، یہ بکثرت پڑھا کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ایسا کئی لوگوں کے لیے کبھی نہ کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کا بہترین علاج یہی ہے بکثرت تعوذ اور لا حول اور بکثرت معوذتین اور سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی. انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت اس تکلیف سے نجات دے دے گا. جب آدمی حج پر چلے جاتے ہیں تو میدان عرفات میں خطبہ سننا ضروری ہے. ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ جا کے سو جاؤ، خطبہ سننا ضروری نہیں ہے. یہ مولانا ہوں گے جن کے لیے مکے میں کچھ ہوتا ہی نہیں، سب مدینے میں ہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے بہت سارے مولانا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے کی گلیاں کافی ہیں، بلکہ ہمارے تو وہ مولانا بھی نکل آئے ہیں کہتے ہیں سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں. جب اس طرح کے مولانا ہوں گے تو وہ یہی اعلان کریں گے اپنے لوگوں کو کہ جاؤ جا کے سو جاؤ، ہمیں خطبہ سننے کی ضرورت نہیں. اور وہ آپ کو یا اپنے مریدوں کو، خاص لوگوں کو، اس جو حج کے امام ہیں اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. اگر جماعت کرائیں گے اپنی، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو حرم میں بھی باجماعت نمازیں نہیں پڑھتے. لوگ پہچان میں آئے ہیں یا نہیں ابھی آپ کے؟ یہ لوگ حرم شریف میں بھی باجماعت نمازیں نہیں پڑھتے. ہمارے ایک مولانا منظور احمد صاحب ہیں، ان کو شیر پنجاب ببر شیر کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے، جن کا یہ ذکر چل رہا ہے، ان کے ایک مولانا آ گئے، وہ واپس جا حج کر کے واپس جا کے کہتے ہیں اپنے مریدوں میں تقریر کر رہے ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ کہ میرے ساتھیوں، دوستو، میں نے جتنا عرصہ بھی وہاں گزارا ہے میں نے ایک بھی نماز اس وہابی کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک بھی نماز. یہ اپنا جا کے اپنے کرتوت سنا رہا ہے، بلکہ کارنامے بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت کہاں ہوتے ہوگے؟ تم یقیناً لیٹرین میں چلے جاتے ہوگے. کہاں کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اور مسجد حرام اور تیرے لیے ابو جہل کا گھر، لیٹرینیں وہاں بنی ہوئی ہیں جہاں کہیں ابو جہل کا گھر تھا. کہاں کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو. یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے مسلمانوں کے حج خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اور دل میں زہر وہی ہے کہ یہ لوگ وہابی ہیں. اس ایک لفظ کو لے کے انہوں نے اپنا دین تک الگ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ طلاق دینی چاہیے یا اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ بیوی نافرمان ہو تو آپ فرما بردار ہو جائیے. میرا خیال ہے اور تو کوئی حل نہیں اور علاج بھی نہیں. کسی نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. وہ تیسری مرتبہ کہنے لگا تو کہا کہ کیا کر دو گے؟ اپنی طرف کر کے کہا میں ہی کچھ کر دوں گا، تمہیں کیا کر پاؤں گا. بیوی نافرمان ہے تو قرآن و سنت کے حوالے سے اس کو سنائیں، کچھ واعظ کریں، نصیحت کریں. اور اگر وہ مسلمان بھی ہے اچھی طرح کی، آپ کی نافرمانی کے اگر کچھ اسباب ہیں تو وہ اسباب دور کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط حکم دیں گے اور وہ نافرمانی کرے تو بھی اس کو نافرمانی سمجھیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم پردہ مت کرو، یہ میرا دوست ہے، تم پردہ مت کرو، یہ میرا کزن ہے. ایسی بیوی اگر حکم نہیں مانتی تو وہ بالکل سچی ہے اور صحیح ہے، اور یہ شخص خود غلط ہے. اگر وہ دینی حکم دیتا ہے پھر وہ نہیں مانتی تو اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے نصیحت کرو. اور نصیحت جو ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کو کام دیتی ہے.
اور اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آدمی کو فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک سوال آ گیا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کیا تھا، یہ میرج شادی ہوتی ہے کہ یہ تھی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ نے کیا تھا، کورٹ ہوئی شاید اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا، اور اب میں اسے توبہ کر چکی ہوں۔ میرے لیے کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی تھی اور اب میں اس سے توبہ کر چکی ہوں۔ کورٹ میرج کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے پاک و ہند میں ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے، گھر سے بھاگے اور کسی کورٹ میں جا کے، کچہری میں جا کے جج کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہاں ہم میاں بیوی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے کورٹ میرج۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا نکاح الا بولی، اگر ولی نکاح میں شامل نہیں تو وہ نکاح نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ باپ پہلے نمبر پر۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا دادا موجود ہے، اس کا چچا موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی عورت ہے اور اس کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی ولی نہیں ہے لا نکاح، نبی سے فرمایا کہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوگا کہ کورٹ میرج کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے خبر دے دی، اطلاع دے دی، مسئلہ حل ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ میاں بیوی 1 مہینہ کے لیے علیحدگی کریں، عورت کو 1 مرتبہ حیض آئے، منتھلی مینسز، وہ ختم ہو، اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ شرعی طریقے سے باپ کی موجودگی میں، باپ نہیں ہے تو جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس طرح سے باقاعدہ شرعی نکاح کیا جائے تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ جو نکاح کیا تھا اس سے اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ بچے ان کے ہیں، ان کی وراثت کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ نکاح مشتبہ شمار ہوگا، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے وارث بھی ہوں گے اور ان کی نسبت بھی ان کی طرف صحیح ہوگی، لیکن آئندہ کے لیے اس مشتبہ کو جائز اور شرعی نکاح بنا لیں۔ یہ طریقہ ہے جائز اور شرعی نکاح کا۔ اور ابھی چند دن پہلے حفوح میں ہمارے ایک بھائی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنا صحیح کیا ہے۔ اسی طرح یہ خاتون ہیں یا ان کے شوہر بھی یہاں موجود ہیں تو ان کو بھی اپنا نکاح جو ہے وہ صحیح کر لینا چاہیے۔ 3 دفعہ طلاق کہہ دیتے کچھ لوگ ہیں وہ 3 دفعہ طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہوتا ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ آ گئیں تو کہا جاؤ تمہیں 3 طلاق ہے، اور پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں میں تو ایسے کیا۔ یقین مانو بعض لوگ کبھی کبھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں، طلاق دیتے ہیں، بعد میں صلح کر لیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں۔ اس کی بھی ایک حد ہے۔ اگر آپ نے یک وقت 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا ہے، ایک ہمارے پاک و ہند میں ایک نظریہ یا ایک مسلک یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اب انہوں نے حلالہ خانے بھی کھول رکھے ہیں، وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر کہا کہ تمہاری طلاق پکی ہو گئی، اب حلالہ کراؤ۔ حلالہ کرانے کے لیے حلالہ خانے موجود ہیں، طالب علم تیار بیٹھے ہیں، مدرس تیار بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ مفتی صاحب خود تیار بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور ایسے واقعات رونما ہوئے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ غلط ہے۔ 3 مرتبہ یک وقت طلاق دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی، 1 طلاق ہوتی ہے۔ 1 طلاق ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ 3 حیض پیریڈ، اگر عورت جوان ہے، عورت بڑی عمر کی ہے یا ابھی بہت چھوٹی ہے تو 3 مہینے، جن کا حیض نہیں ہے ان کے لیے 3 مہینے، جن کا حیض جاری ہے ان کے لیے 3 حیض پیریڈ۔ 3 حیض پیریڈ گزرنے کے دوران، اس دوران میں اگر یہ دونوں صلح کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ میاں بیوی ہیں۔ 1 طلاق ہو گئی، اس کو اپنے نامہ اعمال میں یا اپنے رجسٹر میں سمجھے کہ لکھی گئی ہے۔ اب دوبارہ کبھی کسی موقع پہ لڑائی ہو جائے، پھر اسی طرح کرے تو دوسری ہو گئی، اور پھر کبھی ایسا کر لے تو وہ یہ آخری فائر ہوگا، اس کے بعد طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اب یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ نکاح برائے نباہ شادی کرے،
دھوکہ نہ کرے. اور یہ باقاعدہ جو پری پلان نکاح ہوتا ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی جو یہ مفتی صاحب ہیں، اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو حلالہ کروانے کے لیے اپنی بیوی کو یہاں لے کے آیا ہے. اور حلالہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختیاں فرمائی ہیں اس بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ سلسلہ بڑا عام چل رہا ہے. اگر کوئی 3 طلاق دے تو ایک شمار کریں، 3 حیض پیریڈ یا 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو ان کا رجوع ہو جائے گا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ طلاق کیسے دینی. الطلاق مرتان، قرآن اللہ نے فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اب اگر ہم 2 مرتبہ کی بجائے اکٹھی 3 مرتبہ دیتے ہیں تو قرآن کی نافرمانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب سارے خاموش ہو گئے ہیں. اللہ نے 2 مرتبہ کہا، 1 مرتبہ 2 رجوع کر لو، پھر 2 رجوع کر لو، پھر 2 تو رجوع سے نکل گئے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے. لہذا کوشش کریں کہ اگر کسی کی کسی بھی شکل میں بن نہیں آ رہی تو 1 طلاق دیں. ہمارے یہاں عجیب نظریہ چل رہا ہے، کہتے ہیں جی 3 نہ دیں گے تو وہ آگے کہاں نکاح نہیں کر پائے گی. 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 طلاق دیں. جیسے ہی 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ نکل جائیں گے، یہ عورت جہاں چاہے نکاح کرے، تمہارا سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا. لہذا سنت کے مطابق طلاق دیں، اور اسی میں برکت بھی ہے. اس میں پھر رجوع کے چانس بھی موجود ہیں. 1 مرتبہ دیں صلح ہو گئی، دوسری مرتبہ دیں صلح ہو گئی. 3 دے کے اگر 3 والوں کے کہیں قابو چڑھ گئے تو پھر وہ نیا کھاتا وہ کھول دیتے ہیں کہ حلالے کراؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ اور یہ سوال کرنے والے جو ہیں یہ فرض اور سنت کو اب اپنے حساب سے لیں گے کہ فلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں، فلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں. یہ داڑھی ان سنتوں میں سے نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں. کئی لوگ بڑے فلسفی قسم کے نکلتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ان کا مطلب کہ ایک کام ہے اسلام میں کہ داڑھی رکھو، لیکن داڑھی میں سارا اسلام نہیں آ گیا. اب یہی ہم یہ کہیں کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اسلام میں نماز ہے، نماز چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، انبیاء کرام نے داڑھی رکھی. سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے. اور یہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک عرصہ پہلے ایک نو مسلم عبداللہ جس کا سابقہ نام پیٹر تھا اس کا واقعہ ذکر کیا تھا. میرا خیال ہے آپ کے یاد ہوگا کسی کو یا نہیں، لوگ نئے نئے آتے رہتے ہیں، پرانے جاتے رہتے ہیں. ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کا نام پیٹر تھا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا. سرگودا میں اس نے کہیں خطبہ دیا اور وہ اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے. اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر، ان سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون تھا تو فوراً کہیں گے ہمارے نبی محمد رسول اللہ. اور یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یہاں آ کے مسئلہ اڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سمیت حسین تھے. داڑھی منڈوا کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اگر مرد ہیں اور حسین بننا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیں، اور اگر داڑھی نہیں رکھتے تو پھر کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی جواب دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، انبیاء کرام کی داڑھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں کہ لا تاخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا داڑھی پکڑی کب جائے گی؟ جب صبح شیو کروائی ہو، اس کی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے. جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی
اس کی داڑھی پکڑی جائے گی۔ انبیاء کی داڑھی تھی، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا خلاصہ ذکر کر کے اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آدمی داڑھی منڈواتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ مسلمان ہو کر فسق و فجور کا لقب بھی لیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے تمام بے داڑھی بھائیوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیمم کا جو طریقہ ہے اس کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہاتھوں کا مسح کریں گے یا چہرے کا؟ سنت رسول کے مطابق پہلے چہرے کا مسح ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے کہ زمین پہ ہاتھوں کو مارو، ان میں چھوٹی سی پھونک مارو کہ اگر گرد و غبار زیادہ لگ گیا تو ذرا کم ہو جائے، اور ان کو اپنے چہرے پہ پھیرو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر دو۔ صحیح احادیث میں ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا کافی ہے، ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ جو ضربتان کا ذکر ہے وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور جب صحیح موجود ہے اور ایک میں کفایت ہے تو پھر دو کا کیا معنی ہے؟ اور مسح صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اب یہاں بھی مسح کرتا ہوں، پاؤں کا بھی مسح کرتا ہوں، تو پھر یہ تیمم تو نہ ہوا، یہ تو مٹی سے وضو کا آپ نے شروع کر دیا۔ تیمم ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے چہرے پہ مارو اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے پر مار لو، اتنا ہی کافی ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں جو اولیاء اللہ کے مزارات تعمیر ہیں ان پر 100 سال 200 سال پہلے آبجیکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ اس صدی میں ہی کیوں؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پہ شاید معلوم ہونے پر ابھی بعد میں آبجیکشن آئیں گے۔ آبجیکشن تو تب آئے گا نا جب بات کسی کو علم میں آئے گی۔ ہندوستان پاکستان میں علم حدیث بہت پہلے سے ذرا کم رہا، اور قرآن کریم کی معلومات خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پہلے وہ، پھر ان کے اپنے 3 بیٹے، چوتھا بیٹا تاجر تھا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر، یہ تینوں بیٹے شاہ ولی اللہ کے آگے بھی محدث گزرے اور مفسر قرآن گزرے۔ ان سب لوگوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، حدیث شریف کی خدمت کی۔ ان سے پہلے ہندوستان میں اگر یہ کہیں کہ باقاعدہ جیسے آج الحمدللہ زور ہے علم کا، اس سے پہلے ایسے نہیں تھا، وہی پیر پرستی، قبر پرستی، کچھ رسمیں تھیں وہ چل رہی تھیں۔ لہذا جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ حدیث بھی کوئی چیز ہے، قرآن بھی کوئی چیز ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے ان رسموں، ان رواجوں، ان بدعات اور ان شرکیات کا رد کرنا شروع کیا۔ اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 100-200 سال پہلے یہ اعتراضات شروع ہوئے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان اعتراضات کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موجود ہے۔ قبروں پر، مزاروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ قبروں کو چونا گچ نہ کرو، قبروں پر عمارتیں تعمیر نہ کرو، احادیث میں یہ الفاظ سارے موجود ہیں۔ لہذا اگر کسی نے بیان نہیں کیے یا باتیں آگے نہیں چلیں تو وہ الگ بات ہے۔ یہ ایک آخری سوال ہے، کہتے ہیں کہ اذان ہونے والی ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اب آپ کیا کہتے ہیں، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ زور سے کہیں۔ یہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔